الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ کے آخری اور مقدس رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کر لیجیے. اس دنیا میں انسان جہاں تک اس کے نفع اور نقصان کا تعلق ہے وہ اس کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتا ہے. اس میٹیریل ورلڈ میں اور اس مادی دنیا میں جن چیزوں سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جو چیزیں مفید ہوتی ہیں نفع بخش ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کی اور ان کے لیے ہر قسم کی جد و جہد اور کوشش کرنا یہ انسان کے نیچر اور انسان کی فطرت میں داخل ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے بالکل فراموش نہ کیجیے, اس کو نہ بھولیے کہ بعض وہ فائدے اور وہ نقصان ہیں جن پر ہماری نظر پڑتی ہے اور ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ اور نقصان ہے. یہی کہ پانی پیجئے تو پیاس بجھتی ہے, کھانا کھا لیجئے تو پیٹ بھرتا ہے. اگر ہماری جیب میں نوٹوں کی گڈیاں ہوں اور ہماری تجوری اگر پیسوں سے بھری ہوئی ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اس دوڑ میں ہم کامیاب ہیں. عیش و عشرت کی فراہمی یہ ہمارے بس کی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہے. اگرچہ یہ بھی ایک فریب ہے, یہ حقیقت نہیں, لیکن عموماً ایسا ہی سمجھا جاتا ہے. جناب والا عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہوش سنبھالنے کے بعد جس طرح سے ہم اپنا فائدہ اور اپنا نقصان اپنی ذات سے متعلق سمجھتے ہیں اسی طرح نہایت ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم دنیا میں پیدا کیے گئے اور پیدائش سے لے کر اور موت تک کی جو یہ مسافت ہے, موت تک جو یہ روڈ ہے, جو اسٹریٹ ہے, پیدائش سے لے کر اور موت تک کے درمیان جو یہ مسافت ہے, جو یہ راستہ ہے, اس راستے کو کس طرح طے کرنا ہے, کس طرح اس پر چلنا ہے, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے. ہر وہ شخص جو حساس شعور رکھتا ہے, عقل و فطرت کی دولت سے مالا مال ہے,
اس کے لیے ضروری ہے کہ قدرت اور فطرت کے ان تقاضوں کو سمجھے کہ وقت پیدائش سے لے کر اور موت تک کا جو یہ راستہ ہے، جو یہ سفر ہے، اس کو وہ کس طرح پورا کرے گا اور کس طرح ولادت کی منزل سے لے کر موت کی منزل تک وہ پہنچے گا، اور اس کے بعد جو دوسری منزل شروع ہوگی اس منزل میں بھی وہ کامیابی حاصل کرے گا. اس کے لیے سمجھنا، غور کرنا یہ ہر مومن کا شیوا ہونا چاہیے. بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ملت اسلامیہ اور نوع انسانی پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ ہمارے لیے معین فرمایا، ایک ایسی راہ ہمارے لیے مقرر کر دی کہ جس پر چلنے کے بعد جتنی دقتیں اور جتنی پریشانیاں آج کی دنیا میں ہیں وہ آسانی سے دور ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات میں آپ سے اور عرض کروں. یہ تو آپ نے سن لیا کہ ولادت یعنی پیدائش سے لے کر کے اور موت تک جو مسافت ہے اور جو راستہ ہے، اس راستے کو ہر آدمی طے کرتا ہے، ہر آدمی اس پر چلتا ہے. لیکن یہ کہ کس طرح چلنا چاہیے، کیسے چلنا چاہیے، طریقہ چلنے کا کیا ہے، بس اس سوال کا جواب صحیح طور پر وہی دے سکتا ہے جو انسانی زندگی اور انسانی حیات اور انسانی جد و جہد اور انسان کا جو جغرافیہ ہے اس زندگی کا، اس کے دونوں کناروں سے وہ واقف ہو. یعنی ولادت سے لے کر کے اور موت تک کے واقعات کو وہ جانتا ہو، وہ سمجھتا ہو انسانی ضروریات کیا ہیں، انسان کن چیزوں کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، زندگی کے ہر دور میں کن کن چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. مقصد یہ کہ انسانی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جو سمجھتا ہو، جو جانتا ہو، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک ایسا راستہ مقرر کر دے کہ جس راستے پر چلنے کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں کامیابی اور شاد اور آباد رہے اور اچھی طرح وہ اس راستے سے گزر جائے. یاد رکھیے، ہم جو کہتے ہیں مذہب کے عربی معنی بھی یہی ہے کہ چلنے کا راستہ، ایسا راستہ جس پر چلا جائے. مذہب کو مذہب کہتے ہیں اسی لیے کہ مذہب انسانی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس دنیا میں زندگی کے دن بسر کرنے چاہیے اور کس راستے پر چلنا چاہیے. اب یہ بات کہ مذہب کا تعین کس طرف سے ہو، کیونکہ ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام رکھتا ہے، ہر آدمی اپنے لیے کوئی نہ کوئی خیال اور کوئی نہ کوئی منصوبہ اور پلان رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس منصوبے پر عمل کرنے کے بعد یقیناً وہ کامیاب ہوگا. آپ آج کی دنیا میں جتنے شعبے ہیں اور جتنی برانچیں ہیں آپ سب کو دیکھ لیجئے. ایک جاہل آدمی سے لے کر کے اور اونچے سے اونچا آدمی جو پڑھا لکھا ہو، آپ جس سے بھی پوچھئے گا اس کے پاس کوئی نہ کوئی فارمولہ ہوگا، کوئی نہ کوئی پلان ہوگا، کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنے منصوبے پر عمل کرے تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے پلان اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہوا ہو، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح ہر آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے لیے اپنا راستہ خود مقرر کرے. مثلا ایک مریض ہے، مریض بیمار، اگرچہ وہ بیمار ہے
اور اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، لیکن مریض ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کو دیکھے۔ اگر اس اعتبار سے کہ وہ ایک آدمی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ عقل رکھتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ اچھا اور برے کو سمجھتا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ مریض ہے اور ڈاکٹر نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے مرض کے سلسلے میں خود بخود کوئی فیصلہ کرے۔ اگر وہ فیصلہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی سے کھیل رہا ہے، حیات کی کشتی ہچکونے کھانے لگے گی اور وہ زندگی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ مریض ہے مگر ڈاکٹر نہیں ہے، وہ مرض کو جانتا نہیں۔ اس کے علاوہ آج کی جرائم پیشہ دنیا میں چاہے وہ اچھے کام کرنے والا ہو یا برے کام کرنے والا ہو، آپ جسے بھی چیک کریں گے وہ یہی سمجھے گا کہ وہ جس ڈگر پر جا رہا ہے وہ صحیح ڈگر ہے اور جس راستے پر چل رہا ہے وہ صحیح راستہ ہے۔ چور چوری کرتا ہوا وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے فن میں کامیاب ہے، ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ اپنے فن میں کامیاب ہے، ایک جوئے باز جوا کھیلتا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ اپنے فن میں کامیاب ہے، ایک شرابی شراب پیتا ہوا وہ سمجھتا ہے کہ اپنے فن میں کامیاب ہے۔ مختصر یہ کہ جتنے جرائم پیشہ ہیں وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے فن میں کامیاب ہے، لیکن یہ کہ وہ کامیاب ہے یا ناکامیاب، اچھا ہے یا برا، اس کے لیے میرے دوست دنیا قانون کا سہارا ڈھونڈتی ہے اور عدالت کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، کورٹ تک پہنچ کر کے جسٹس اور انصاف کو آواز دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ قانون کا مقرر کرنا، لا کا پاس کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ وہی لوگ مخصوص ہوتے ہیں کہ جن کو قدرت نے دماغ عطا فرمایا، یا آج کی دنیا کے اندر جن لوگوں نے اسٹڈی کی اور لا کی ڈگری حاصل کی، قانون کو سمجھا، قانون کو پڑھا اور قانون کو پڑھنے کے بعد پھر باقاعدہ اس کے لیے لیجسلیٹو اسمبلیاں قائم ہوتی ہیں اور ان اسمبلیوں کے اندر انسانی دماغ اور انسانی مزاج جو ہے وہ قانون کو بناتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں قانون کی چابی نہیں ہوتی کہ ہر چلتا پھرتا آدمی جو چاہے کر لے، بلکہ قانون ساز وہ کچھ مخصوص لوگ ہوتے ہیں کہ جو قانون بناتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ہاتھ میں مرض کی تشخیص اور مریض کے متعلق فیصلہ کرنا ایک ڈاکٹر کا کام ہے، قانون کو دیکھنا اور بھالنا یہ بیرسٹر اور لیجسلیٹو اسمبلی میں جو لوگ اس عہدے پر فائز ہیں ان کا کام ہے۔ ہر فنکار اپنے فن کو سمجھتا ہے۔ انسانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر یہ بالکل نیچر کے مطابق اور صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ہے جو ہماری زندگی کے ایک ایک نقطے سے واقف ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک ضرورت کو وہ سمجھتا ہے۔ جب ہم نہ تھے تو وہ جانتا تھا، جب ہم ہوئے تو وہ جانتا ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تو وہ جانتا ہوگا۔ مقصد یہ کہ ہماری ضروریات، ہمارا مزاج، ہمارا نیچر، ہماری فطرت، ہر چیز سے وہ کون واقف ہے؟ میرے دوستو اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، خالق و مالک ہے۔ وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، انسان کی کیا ضروریات ہیں۔ اس موقع پر گفتگو اگر لمبی نہ ہو تو آپ خیال کیجئے کہ ایک باپ بیٹے کی ضرورت کو تو جانتا ہے لیکن وہ بھی محدود ضرورت کو جانتا ہے، ہر ضرورت کو وہ پوری نہیں کر سکتا، ہر ضرورت کو وہ نہیں سمجھتا۔ ہر آدمی اپنی اپنی ضرورت کو جانتا ہے لیکن تفصیلی حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ ہر ضرورت کو وہ سمجھے،
اور یہ سمجھے کہ اس ضرورت کو کیسے پوری کی جا سکتی ہے، اس کے لیے انسانی ذہن بیکار ہوتا ہے. کیوں کہ وہی جان سکتا ہے کہ جو انسانوں کا خالق ہے اور انسانوں کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی. یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک راستہ ہمارے لیے مقرر فرمایا اور اس راستے پر چلانے کے لیے اس نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم میں بھیجا. انہوں نے پریکٹیکل طور پر، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں صرف ایجوکیشن سے کام نہیں چلتا. آج کی دنیا میں صرف کسی کے سامنے کی تھیوری اگر رکھ دی جائے، کوئی کتاب رکھ دی جائے، تو خالی کتاب اور خالی فارمولا اور خالی پلان سے میرے دوستو کام نہیں چلا کرتا جب تک کہ اس کے ساتھ پریکٹس بھی نہ ہو. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بھیجا اور پریکٹیکل طور پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر اور اسلام کو آپ نے پیش کیا. اسلام کی تمام خوبیاں، چھوٹی بڑی خوبیاں اور جتنی تفصیلات تھیں اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو دین آیا، جس کو ہم اسلام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وہ دین جو انسانی ضرورت کو پوری کرتا ہے، وہ دین جو صرف یہی نہیں کہ وہ آخرت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو اور دنیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ایسی بات نہیں، بلکہ ہمارا دین آخرت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے، دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. مسجد میں بھی ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے، بازار میں بھی ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ایک آدمی اگر مارکیٹ میں جا رہا ہے تو وہاں بھی ہمارا دین ہماری رہنمائی کر رہا ہے. مقصد یہ کہ محراب و منبر سے لے کر کے میدان کارزار تک اور گھر سے لے کر کے بازار تک، ولادت سے لے کر کے موت تک، مختصر یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں جو دین رہنمائی کرتا ہو، آپ اگر عمل کی کسوٹی پر اگر دیکھیں گے اور پریکٹیکل طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اسلام ہے کہ جو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر برانچ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مقام پر اسلام نے رہنمائی نہیں کی یا فلاں مقام پر اسلام کا کوئی قانون ہمارے سامنے نہیں ہے. اسلام ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے مقرر کر دیا ایک سیدھا راستہ، فاتبعھا، تو اس پر چلو. سیدھا راستہ بھی کیسا؟ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہیں سیدھے راستے پر چھوڑا، ایسا چمکتا ہوا راستہ، ایسا روشن راستہ کہ جس کا دن اور جس کی رات برابر ہے. یعنی دن کے اجالے میں بھی تم اس میں چل سکتے ہو اور رات میں بھی تم چل سکتے ہو، کیونکہ دین ایک ایسا راستہ ہمارے لیے مقرر فرماتا ہے کہ جس راستے پر بے کھٹ کے آدمی آنکھیں بند کیا ہوا صحیح طریقے پر اگر وہ چلتا ہے تو انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. عزیزوں اور دوستو، مذہب یہ صرف یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی آخرت کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کی بھی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مذہب جو ہے وہ دنیاوی تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. مذہب جو ہے وہ انسانی نیچر اور انسانی فطرت سے قریب تر ہے. کیوں کہ مذہبی ہے جو انسان کی گرفت کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیتا ہے. ورنہ آج کی دنیا، بھٹکتی ہوئی دنیا، تباہ حال دنیا، برباد دنیا، جدھر دیکھیے ایک ہنگامہ ہے، ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، کیونکہ انسان کا ذہن بدلتا ہے.
انسان کا مزاج بدلتا ہے، انسان کے دل بدلتے ہیں، اسی لیے انسانی قانون کسی زمانے میں کچھ ہوتا ہے، کسی زمانے میں کچھ ہوتا ہے، صبح اس کا مزاج کچھ ہوتا ہے اور شام اس کا مزاج کچھ ہوتا ہے۔ یہ مذہب ہے کہ جو انسان کو صحیح راستے پر ڈالتا ہے، اس کے اندر چینجنگ نہیں، اس کے اندر رد و بدل نہیں، اس کے اندر ایسی چیز نہیں کہ صبح کچھ ہو اور شام کچھ ہو۔ اسلام اور مذہب انسان کو ایک ایسے پختہ اور مضبوط راستے پر معین کر دیتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن مذہب پر چلنے والا اور مذہب پر عمل کرنے والا اپنے راستے پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے۔ آج کا عالم بہت ترقی کر چکا ہے۔ انسان زمین کو چھوڑ کر آسمان پر پہنچنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس نے سمندر کی طرف توجہ کی تو سمندر کی گہرائی اور پانی کا وزن اس نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اوپر کی طرف چلا تو چاند اور سورج سے یہ باتیں کرنے لگا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں اس کی ترقی کا حال یہ ہے، وہاں خود اس کو اپنا منشا اور اپنے پاؤں کے نیچے کی خبر نہیں کہ وہ خود کیا ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں آیا اور اس کا واضح راستہ اس کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا علم اور فن، آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم کچھ بھی کہہ لیں، ترقی کہہ لیں، کچھ بھی کہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کی تباہ کاریاں اور پریشانیاں اسی وجہ سے ہیں